السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 66 تک ہم نے پڑھا تھا۔ سورۃ الاعراف 8واں پارہ جاری ہے۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ قاف موٹا حرف ہے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا واو لین ہے یا لین ہے، یہ یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مد اصلی ہے، نون مشدد بے غنہ ہے، یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک پڑھیں گے، سالا دونوں جگہ مد اصلی ہے، ربی را کو موٹا یا مدہ ہے، آنا جہاں بھی آئے گا اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، سمجھایا ہوا ہے۔ سلسلہ سوال و جواب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کر نا، اس میں کسی کا سوال، کسی بہنائے یا کسی بھائی کا سوال ہوگا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اچھا جی، میم ساکن کا اظہار ہے، نا الف مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، حن نون تنوین کا اظہار ہے، می یا مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ با پہ قلقلہ، میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، جیم پہ مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ، را کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، مد اصلی، را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد جائز ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، فا پہ مد واجب ہے، نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، نو و مدہ ہے، حیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، زا الف مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، خلقی خا قاف کو موٹا ادا کریں گے، بس یہ جو چھوٹی سی سین آپ کو نظر آ رہی ہے نا صاد کے اوپر، یہ 4 کلمات ہے ٹوٹل قرآن مجید میں جو اس طرح جو ہے وہ مرسوم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی تفصیل بھی میں نے بتائی ہوئی ہے، وہی انہی سلسلہ سوال و جواب کی ویڈیوز کے اندر، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ کو سین پڑھیں گے، کچھ کو صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایک کلمہ ایسا ہے جس کو صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کلمہ ان کلمات میں سے ہے جن کو صرف سین کے ساتھ پڑھیں گے روایت حفص میں۔ اچھا جی، را کو موٹا ادا کریں گے، مد جائز ہے، مد اصلی ہے، یہاں مد واجب ہے، لفظ اللہ کلام کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، حو و مدہ ہے،
مد عارض وقفی ہوگی. وقف کی صورت میں ایک دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آگے جا کے اگر نہ بتاؤں وقف کی صورت میں کیا کون سی مد ہوگی تو آپ نے یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. اور مد عارض وقفی اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھا چکے ہیں آپ کو. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قاف کو موٹا الف مدہ لام پہ مد جائز. الف مدہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے مد اصلی ہے. مد اصلی ہے. را کو موٹا ادا کریں گے الف مدہ یہاں بھی مد اصلی ہے. با پہ مد واجب ہے الف مدہ ہے. حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے الف مدہ ہے. الف مدہ ہے یہاں مد جائز ہے. نون ساکن کا اخفا ہے یہاں بھی. صاد کو موٹا ادا کریں گے مد اصلی ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے یا مدہ ہے. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قاف کو موٹا الف مدہ ہے. قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ. قاف کو موٹا ادا کریں گے لیا لین ہے. میم ساکن کا ادغام. نون ساکن کا ادغام بلا غنہ. را کو موٹا ادا کریں گے. میم ساکن کا اظہار ہے. را کو باریک پڑھیں گے. جیم پہ قلقلہ ہے. نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. غین ضاد کو موٹا ادا کریں گے. وقف کی صورت میں با کے قلقلہ کو واضح کریں گے. جا مد اصلی ہے. لو و مدہ ہے. نی یا مدہ ہے. فی پہ مد جائز ہے. میم پہ مد واجب ہے اور نون تنوین کا اخفا ہے. سم میم مشدد پہ غنہ یا لین ہے. و مدہ ہے. ہا پہ مد جائز ہے. نون ساکن کا اخفا ہے. آ مد اصلی ہے. با پہ مد واجب ہے. کم میم ساکن کا ادغام الف مدہ. زا کو سیٹی سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے مد اصلی ہے. الف مدہ ہے. نون ساکن کا اخفا ہے. طا کو موٹا ادا کریں گے مد اصلی ہے. نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا ملانے کی صورت میں. یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہوگا. وا کو موٹا ادا کریں گے. را کو موٹا ادا کریں گے مد جائز ہے. نون مشدد پہ غنہ یا مدہ ہے. کم میم ساکن کا ادغام ہے. نون ساکن کا اخفا ہے. وا کو موٹا ادا کریں گے. ری را کو باریک پڑھیں گے یا مدہ ہے. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نون ساکن کا اخفا جیا لین نا مد اصلی ہے. ذی مدہ ہے. مد اصلی ہے. را کو موٹا ادا کریں گے. نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. نون مشدد پہ غنہ ہے. الف مدہ ہے. قاف طا کو موٹا ادا کریں گے. الف مدہ ہے یہاں بھی. را کو موٹا ادا کریں گے. یا مدہ ہے. و مدہ ہے. آ یا مد اصلی ہے دونوں جگہ. الف مدہ ہے. ما الف مدہ ہے. کا الف مدہ ہے. نو و مدہ ہے. حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. نی یا مدہ ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. مد اصلی ہے. واو مدہ ہے. خا کو موٹا ادا کریں گے. الف مدہ ہے. میم ساکن کا اظہار ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے. مد اصلی ہے.
मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इख्फा, क़ाफ को मोटा, अलिफ मद्दा मद्द असली, क़ाफ को मोटा, ववलीन, लफ्ज़ अल्लाह कलाम को मोटा, मद्द असली, अलिफ मद्दा, मीम साकिन का इदगाम, नून साकिन का इजहार, ला मद्द असली है, गैन को मोटा अदा करेंगे, या लीन है, रा को मोटा अदा करेंगे, मद्द असली है, क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, दाल पे क़लक़ला है, जीम पे मद्द वाजिब है, कुम मीम साकिन का इख्फा है, नून तनवीन का यहाँ इदगाम माल गुन्ना है, यहाँ नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना है, अब रा को मोटा अदा करेंगे, मीम साकिन का इज़हार होगा, मद्द असली है, यहाँ भी अलिफ मद्दा है, क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, लफ्ज़ अल्लाह कलाम को मोटा अदा करेंगे, मद्द असली है, मीम साकिन का इज़हार है, यहाँ मद्द असली है, मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इख्फा होगा और रा को मोटा अदा करेंगे, वह मद्दा है, अलिफ मद्दा है, हमज़ा को झटके से अदा करेंगे, फ़ी पे मद्द जायज़ है और रा को वात को मोटा अदा करेंगे, लफ्ज़ अल्लाह कलाम को बारीक पढ़ेंगे, मद्द असली है, अलिफ मद्दा है, वह मद्दा, अलिफ मद्दा, सीन पे मद्द वाजिब है, इन नून तनवीन का इख्फा है, हमज़ा को झटके से अदा करेंगे, ख़ा को मोटा अदा करेंगे, ज़ा अलिफ मद्दा है, बुन नून तनवीन का इजहार है, लिया मद्दा है। जी आज यहाँ तक पढ़ते हैं आयत नंबर 73 तक। इंशाअल्लाह अगले 2 सबक में हमारा ये पारा कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। अब मुकम्मल तिलावत समात फरमाएं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ाज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजि'तना लिनअबुद अल्लाह वहदहु वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तअिदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मैतुमूहा أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. آیت نمبر 73 تک ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.